دوستو فاروق بھائی جو ہیں وہ کون سا بم پھوڑنے والے ہیں، کس چیز پہ کی خوشخبری دینے والے ہیں، کون سا دھماکہ کرنے والے ہیں، یہ ہم آپ کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، کیونکہ فاروق بھائی جو ہیں کل ان کا ویڈیو آیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بھی آئیڈیا لگائیے کہ ایسا کیا ہونے والا ہے جس کے لیے میں اتنا خوش ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جشن ہونا چاہیے، بقول ان کے جشن کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ٹاپکس ہیں اہم، ان کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ، اور جو نیو سبسکرائبرز ہوں گے ان سے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کریں، آل کے نوٹیفیکیشن کو کلک کریں تاکہ میری تمام نئی ریئیکشن ویڈیوز آپ کو بر وقت اور ترنت مل سکیں۔ جی دوستو، فاروق یاسین جو ہیں، ستارہ یاسین کے بھائی، انہوں نے اپنے کل کے ریئیکشن میں کہا، ریئیکشن ویڈیو تھا ایک ریئیکشن ہی کہوں گی میں اس کو، کیونکہ اس میں ولاگ نہیں تھا ان کا، تو ان کے اپنے چینل پہ تھا۔ اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک خوشخبری لانے والے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اپنی امی کے پاکستان آنے کے بعد ڈسکلوز کریں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں ستارہ کے پاس جاؤں اور وہاں جا کر ڈسکلوز کروں اور کوئی پارٹی ارینج کی جائے، کوئی جشن منایا جائے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے، اور ان کا کہنا یہ بھی تھا اپنی آڈینس سے، اور انہوں نے کہا کہ میں سب سے یہی کہوں گا، میرے چاہنے والوں سے، میرے دیکھنے والوں سے، کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اندازہ لگائیں، تکا لگائیں اور گیس کریں کہ بھئی میں کس چیز کے اوپر اتنا خوش ہوں۔ تو وہاں میں جو ہے اپنا تکا بھی یہاں لگانے آ گئی۔ جی دوستو، میں تکا نہیں، میرے خیال سے میں کہتی ہوں کہ میں 90% شیور ہوں کہ ان کا گھر بننے والا ہے، ان کو گھر کے لیے کسی نے جو ہے وہ سپورٹ کی ہے۔ جیسے ان کا گھر بہت خستہ حالت میں ہے، ان کی بیوی دکھاتی رہتی ہیں، اور گھر کی وجہ سے بہت سی رشتہ دار بھی ان سے خفا ہیں کہ آپ اپنی مجبوریاں وائی ٹی کے اوپر کیوں روتے ہیں، جبکہ آپ کے دو چینل تو ویسے ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں۔ کل میں ویوز چیک کر رہی تھی فاروق بھائی کے اپنے چینل کے اوپر، اور یقیناً اسی طرح ان کی بیوی کے چینل کے اوپر بھی جب وہ لے کر آتی ہیں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی یا کوئی نہ کوئی ریئیکشن، تو ان کے پاس بھی اچھے ویوز آتے ہیں۔ اس طرح دونوں میاں بیوی اپنے چینلز کے اوپر سے ماشاءاللہ اچھا خاصا ارن کر رہے ہیں، لاکھوں میں تو ارن کر رہے ہیں، بہت زیادہ نہیں، لیکن 2-3 لاکھ 4 لاکھ اس طرح یہ ارن کر لیتے ہیں کسی مہینے۔ آئی تھنک ان کے 3-4 لاکھ بھی جو ہے پیمنٹ آتی ہوگی، لیکن 2-3 لاکھ تو 2 لاکھ تک تو نارملی ان کی اس سے اوپر ہی ہے ان کی پیمنٹ۔ خیر، تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ یہاں بہت سے رشتہ داروں کو ان کے اوپر اعتراض بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہے 2 چینل سے بھی ارن کر رہے ہیں، مال مویشی بھی آپ کے ہیں، زمینیں بھی آپ کی اپنی ہیں، لیکن گھر جو ہے وہ آپ کا، اس کی خستہ حالی آپ وائی ٹی پر رو رہے ہیں۔ اچھا، مجھے کیسے اندازہ ہو رہا ہے گھر کا کہ بھئی گھر کی بات ہے؟ ایک تو فاروق بھائی بہت زیادہ خوش تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنے گھر کی خوشی، اس کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور خوشی برابر ہوگی۔ ہاں، بہت سے لوگ جو ہیں بہت زیادہ، میں کہتی ہوں کہ شاید 99% لوگوں نے کمنٹ میں یہی لکھا ہوا تھا، آپ کی بیٹی کی شادی، گھر والی بات میں نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھی۔ وہاں پر لوگ یہ کہتے شاید بیٹی کی شادی، آپ کی بیٹی، کوئی کہہ رہا تھا بیٹی کی سگائی ہے، کوئی کہہ رہا تھا بیٹی کی شادی ہے، لیکن میرا مائنڈ پہلے ہی گیا ہے گھر کے اوپر۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ کیا چیز ڈسکلوز کریں گے، لیکن گھر کے اوپر کیوں مائنڈ گیا؟ کیونکہ ایک تو وہ خوش بہت زیادہ تھے، دوسرا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں کی سپورٹ، تو دیکھیں پھر گھر کے معاملے میں سپورٹ، کیونکہ شادی جو ان کی بیٹی کی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے کسی سپورٹ کی اپیل نہیں کی تھی، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ رشتہ طے ہونا ہوتا ہے تو اس میں عام لوگ، مطلب یوٹیوب فیملی جو ہے وہ سپورٹ کرے رشتے کے معاملے میں، تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، گھر بنانے کے لیے ان کو ہو سکتا ہے کہ سپورٹ حاصل ہوئی ہو۔ انہوں نے اپنے بلاگ میں کسی نجمہ نامی خاتون کا ذکر کیا اور کہا کہ کراچی میں میری بہن نجمہ بھی ہیں، اور ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تو کوئی سپورٹ ہی ان کو ہوئی ہے۔ ستارہ یاسین کے دوستوں اتنے چاہنے والے ہیں، اتنی زیادہ دنیا اس سے، اتنی زیادہ عوام، مطلب اتنی زیادہ جو ہے اس کی ویورشپ ہے، اتنی زیادہ آڈینس اس سے محبت کرتی ہے، تو لوگ یقیناً ستارہ کی خاطر جو ہے اس کے بھائی کو بھی سپورٹ کریں گے۔ یہ چیز اس کے بھائی اور بھابھی دونوں کو سمجھنی چاہیے۔ اس کی بھابھی کہیں نہ کہیں آ کر کوئی نہ کوئی بھنڈ مار دیتی ہے، یا اس کی بھابھی کا کہیں نہ کہیں سے نام نکلتا ہے کہ فلاں کام میں اس کی بھابھی کا ہاتھ تھا، تو یہ چیز اس کو سوچ لینی چاہیے کہ ستارہ نے، میرے خیال سے، آپ کا کبھی کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ ستارہ کے چاہنے والے جو ہیں وہ ستارہ کی محبت میں یا ستارہ کے صدقے ہی صحیح وہ آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ یقیناً اگر یہ گھر بنانے والی بات ہے تو یہ بھی ستارہ کے صدقے ہی سمجھیں کہ ستارہ کی محبت میں لوگ آپ کی ہیلپ کریں، کیونکہ ان کے ہسبینڈ بار بار کہہ رہے تھے آپ لوگوں کی سپورٹ۔ یہ ہوا ایک پوائنٹ۔ اب تھوڑی سی بات کروں گی میں دوسرے پوائنٹ کے اوپر، ویسے پوائنٹس تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک چیز کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے
کہ یہ جو ہے مرغی خالہ جو ہیں انصاف بی بی، یہ خود تو اس کنٹروورسی کو مزید بڑھاوا دے رہی ہیں. کبھی یہ کیا دکھا رہی ہیں، کبھی یہ کیا دکھا رہی ہیں، کبھی کہتی ہیں ماں پہ کر کے تو دنیا کے سامنے بتا دیا، کبھی کہتی ہے کہ سب سے بڑی سپورٹر ماں تھی، ماں کو ہی رسوا کروا دیا، اور پھر آ کر بیٹھ کر پبلکلی کہتی ہے کہ اس نے چیزیں بیچی ہیں، گولڈ بیچا ہے ماں کے اقامے کے لیے، جبکہ اس کے سسر نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نے 9,500 ریال لگا کے اقامہ بنوا دیا، اور لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اقامہ تو ستارہ نے بنوایا تھا. تو خیر یہ 2-3 کہانیاں. اس کے بعد اس کی بہن کا پورا زور ہے اس چیز کے اوپر کہ اس ٹاپک کے اوپر صرف اور صرف وہ محترمہ بات کریں اور باقی لوگ بات نہ کریں. مجھے لگتا ہے جہاں تک میں سوچ رہی ہوں اس ساری چیز کو، اس سارے سیناریو کو جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ ذہنی مریض ہے. کیونکہ دوستوں وہ کہتے ہیں نا، بات زبان سے تیر کمان سے نکل گیا تو یہ آپ کا نہیں رہا. تو جب آپ آ کے پبلکلی بات کوئی کر دیتے ہو تو پبلک کیا وہ تو اس کو کھینچے گی، ربڑ کی طرح کرے گی اور تیا پانچا کر دے گی آپ کی اس بات کا، اور سب کچھ کا جنازہ وہ کیا نکال دے گی، پوسٹ مارٹم کر دے گی. تو عوام ہے نا، تو آڈینس ہے. یہاں پر آ کر کوئی کہتا ہے کہ میں نے کچھ بول دیا، سب کے منہ پر ہاتھ رکھ دو، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. آپ اپنی ایک پرسنل فیملی کی ہی بات کر لیں، ایک جو خاندان ہوتا ہے جس میں کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہاں اگر آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو وہ آپ کی اپنی نہیں رہتی. ایک لوکیلٹی میں آپ رہتے ہیں، وہاں اگر آپ جو ہے 10 لوگوں میں بیٹھ کے کوئی بات کر لیتے ہیں، 4 لوگوں میں، تو وہ آپ کی اپنی نہیں رہتی، وہ نکل گئی زبان سے، اب وہ آپ کی نہیں. اب لوگ اس کے ساتھ جو کچھ کریں. تو یہاں اتنی بڑی، جہاں میں کہتی ہوں لاکھوں کی آڈینس ہے، اس کے اندر آ کر یہ بندی کہتی ہے کہ یہ بات، یہ ٹاپک جو ہے اس پہ صرف میں بات کروں اور کوئی بات نہ کرے. تو پھر مجھے وہ ذہنی مریض ہی لگتی ہے، اس کو کوئی دماغی بیماری ہے. اور اس کا ساتھ دینے والوں کے اوپر مجھے ہنسی آتی ہے، شدید ہنسی آتی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں دنیا کو. اور شاید وہی بات آ جاتی ہے کہ انہیں خود اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بات جب آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے یہ پھر آپ کی نہیں رہتی. آپ کسی کے منہ پر، وہ کہتے ہیں نا ہم لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو آپ لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، لوگوں کا منہ نہیں بند کروا سکتے. لوگوں کا منہ بند کروانے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے منہ بند کر لیں. تو کچھ عرصے میں ہو سکتا ہے کہ لوگ اس ٹاپک سے فیڈ اپ ہو جائیں، اور وہ مطلب اس طرح فیڈ اپ ہو جائیں کہ کچھ نیا نہیں مل رہا ہوگا نا بولنے کے لوگوں کو، تو لوگ بات نہیں کریں گے. وہ ایک ہی چیز کی تکرار وہ آخر کب تک کریں گے؟ لیکن نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں، ہم بولیں اور دنیا نہ بولے. تو آپ پھر مینٹل کیس ہی ہیں. اچھا، تھوڑی سی بات یہاں میں کروں گی. انہی کے دیور صاحب کی میں بات کروں گی. آپ سب کو یاد ہوگا انہوں نے 3 ویڈیوز آئی تھنک بنائی تھیں ستارہ یاسین کے خلاف، جو انہوں نے پہلے سٹارٹ کی تھی کہ بھئی میرے ابا جو ہیں ان کو فرنٹ سیٹ پہ نہیں بٹھایا، اور اس کے بعد 1-2-3 ریئیکشن انہوں نے دیے، جس میں ایک ریئیکشن میں تو باقاعدہ جوتا اٹھا کے دکھا رہے تھے. اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے کوئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی سو کالڈ باجی کے خلاف نہیں بنائی، مطلب ستارہ یاسین کی طرف اشارہ تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے تو ان کی بات ہی نہیں کی ہے، میں نے تو یہ بات کی ہے کہ میرے ابا جو ہے وہ اپنی اصل جگہ پر پہنچے، یعنی کہ وہ سعودیہ جانے کے بعد جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے. دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ باتیں ان کی بڑی تھی، ان جو ہے نا بابا جی کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے سعودیہ ہی جانا پڑا. یہاں بیٹے کی اوقات نہیں تھی، بس بات تھی. اور جب اس بات کا ایشو بنا، ایک مطلب ہوا بن گیا، ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی، اور ستارہ کی طرف سے کچھ رسپانس آیا، اور پھر وہاں سے ستارہ کو روک ٹوک کی جانے لگی سعودیہ سے. اور یہاں پر ہم سپورٹرز نے کہا کہ بھئی بات تو آپ کے اپنے بیٹے نے سٹارٹ کی ہے، مرغی خالہ کی جو ہے وہ مرغی خالہ کے دیور نے سٹارٹ کی ہے. تو وہاں آ کر انہوں نے، مرغی خالہ کے دیور نے آ کر ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے تو ستارہ سے ریلیٹڈ کوئی بات ہی نہیں کی، میری تو کسی بات کا مطلب ہی اس سے نہیں ملتا تھا. میں نے تو آ کر اپنے چینل کے اوپر اپنے باپ کے بارے میں بات کی ہے، اپنی ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کی، میں نے تو اس کی بات ہی نہیں کی. لیکن اب ان 2 دنوں میں ان کے ویڈیوز آئے، اور ان کے 2 دن پہلے کا ویڈیو تھا جی، تھمبنیل تو بڑے کافی اس قسم کے لگاتے ہیں، کنٹروورشل تھمبنیل لگاتے ہیں. بات وہ بیچ میں کچھ ٹکے کی نہیں کرتے، لیکن تھمبنیل وہ کنٹروورشل اس لیے لگاتے ہیں، انہیں ویوز چاہیے، پیسہ چاہیے. وہ خود کہتے ہیں، وہ ہر ویڈیو میں کہتے ہیں پیسہ 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 سب کچھ ہے. پیسے کے پیچھے پاگل ہے، اور پیسے کی وجہ سے ہی پاگل ہیں. ستارہ کا پیسہ دیکھ کر وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ کیوں ستارہ
बेचारा जो है वो बैठे बिठाए इतने ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रही है, बग़ैर हाथ पैर हिलाए इस बंदी को इतना मिल रहा है बकौल उनके, मतलब जो उनको दिखाई दे रहा। तो तड़प है, जलन है, तकलीफ़ है। खैर, तो हमें बात करी थी कि 2 दिन पहले का उनका वीडियो था, उसमें उन्होंने कहा कि वो कहीं जा रहे हैं, किसी जो है वो अलग सफ़र पे जा रहे हैं, और जिसके लिए वो चाहते हैं कि वो पुरानी तमाम चीज़ों से अपनी जान छुड़ाएं और आगे चले जाएं। और उन्होंने कहा कि मैंने वो वीडियोस भी डिलीट कर दी हैं जो आपकी सो कॉल्ड बाजी के लिए बनाई थी, यानी कि सच। दोस्तों, सच जो है ना, ये कभी ना कभी आपके ही अपने मुंह पर आ जाता है। वो कहते हैं ना, ज़बान में हड्डी नहीं है, इससे फिसल जाता है। तो उनकी अपनी ज़ुबान से जो है वो सच फिसला यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि वो वीडियोस जो मैंने आपकी सो कॉल्ड बाजी यानी सितारा के लिए बनाई थी, वो मैंने हाइड कर दी या डिलीट या प्राइवेट जो भी हैं, मतलब यूट्यूब के ऊपर नहीं छोड़ी, वो मैंने हाइड कर दी। यहाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो वीडियोस उन्होंने सितारा के लिए बनाई थी, वरना पब्लिकली आके वो व्यूज़ भी ले रहे थे, लोगों की आंखों में मट्टी धूल भी झोंक रहे थे, और कहना उनका ये था कि नहीं, उन्होंने सितारा के लिए नहीं बने। अब उनको पता है व्यूज़ आ गए, 1 महीना गुजर चुका था उन बातों को, उसकी जितनी भी इनकम जनरेट होनी थी वो आपके अकाउंट में चली गई है, क्योंकि 20 को तो अकाउंट में आती है, 20 के बाद 21 के बाद जो 30th होती है किसी भी मंथ की, उसमें आपकी जितनी भी यूट्यूब इनकम होती है वो आपके जो है वो एडसन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, आपने यूट्यूब पे जितना जनरेट किया होता है रेवेन्यू, वो तमाम आपका एडसन में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद 2-3 तारीख तक आप जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपके पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में आ गए हैं, जो एडसन का अकाउंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रही। जब एडसन में आपके पैसे चले जाते हैं, फिर वो माइनस नहीं होते, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं होती। जब तक वो रेवेन्यू वाईटी आपके स्टूडियो में पड़ा होता है तो वो उसमें डिडक्शन हो सकती है। तो अब जब वो चला जाता है, आपको पता चल गया है कि पहली तारीख गुजर चुकी है और तमाम जो है वो आपका रेवेन्यू जो है वो आपके एडसन में जा चुका है, फिर भले से आप वीडियोस डिलीट कर सकते हैं जो आप चाहें। अब इन्होंने उससे पैसे कमाकर तब तक ये दुनिया को क्या कहते रहे, क्यों मेरी इन वीडियोस को जोड़ा जा रहा है सितारा के साथ, मैंने तो उसकी बात ही नहीं की। अब जब उनको डिलीट करने का टाइम आया तो या के कहते हैं कि आपकी सो कॉल्ड बाजी के लिए जो वीडियोस मैंने बनाई थी मैंने प्राइवेट कर दी। तो मान लिया ना, बात तो आपने सितारा के लिए ही की थी, सितारा के ख़िलाफ़ ही की थी, सितारा को भड़काने के लिए की थी, सितारा के जो है सपोर्टर्स को भड़काने के लिए, सितारा की व्यूवरशिप को भड़काने के लिए आपने की थी, ताकि लोग इसको ट्रोल करें और मैं जो है पॉपुलर हो जाऊं, थोड़ा सा जो है मेरा चैनल भी ग्रो करे और मेरे पास भी व्यूज़ आएँ, पैसे आएँ, इसीलिए की थी। लेकिन झूठ दोस्तों यहाँ नज़र आता है इनका झूठ, कि ये बात उसकी करते हैं और आकर कहते हैं हमने कब उसकी बात की। नहीं, पूरा 1 महीना ये बंदा कहता रहा, रमज़ान में कहता रहा कि मैंने उसकी बात नहीं की। अब जब डिलीट करने का टाइम आया तो उसने सच बोल दिया कि मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दी हैं जो आपकी सो कॉल्ड बाजी के लिए बनाई थी। और वाकई ख़ानदान का प्रेशर भी इसलिए था, इनके बाप का प्रेशर भी इनके ऊपर इसीलिए था क्योंकि उन्हें भी दिख रहा था कि ये वीडियो सितारा के ख़िलाफ़ ही बनाई गई हैं, और सच इन्होंने जाते जाते बोल दिया कि हाँ मैंने बनाई थी, बिल्कुल कमाने के लिए बनाई थी। डिलीट करने वाले ये मतलब अगर जो है ना ये इतने वो होते तो अभी भी अपनी बात पे कायम रहते, उसको ना डिलीट करते। डिलीट इन्होंने करनी थी, तब भी मेरे माइंड में यही था कि रेवेन्यू जनरेट होने के बाद ये बंदा डिलीट कर देगा, और वही किया उसने। वो वीडियोस वायरल हुई हैं, उनसे ठीक ठाक इनकम इसको जनरेट हुई है, और उसके बाद इन्होंने उसको डिलीट कर दिया। खैर दोस्तों, ये काफ़ी था कि इन्होंने अपने मुंह से माना है कि वो वीडियोस जो है वो इन्होंने सितारा के लिए बनाई थी। इसी तरह होता है दोस्तों इनकी फैमिली के अंदर, ये लोग आते हैं गंद करते हैं, उस वक्त कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो बहुत छुन्ने मुन्ने काके हैं, हम तो कुछ और बात कर रहे थे, हमारा तो इशारा किसी और तरफ था, आप लोग बात को दूसरी तरफ ले गए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये खुद मान लेते हैं कि हाँ जी वो हम सितारा के लिए कर रहे थे और वो हमने किया, जैसे कि बंदा मान गया। खैर दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक कम करते हैं ना, बड़ा गुस्सा आता है, सीरियसली समझ नहीं आती कि आखिर लाइक में आपके कौन से पैसे लग रहे हैं यार। वीडियो देख ली, लग गया आपका, जितना उसके ऊपर आपका डाटा खर्च होना था खर्च हो गया, अब लाइक तो करके जाए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा अगर मेरे मज़ीद रिएक्शंस आपको सुनने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब पब्लिक होगा, क्योंकि जैसे ही नेट आएगा मैं तो उसको वाईटी पे छोड़ दूँगी पब्लिक होने के लिए। अब जैसे ही नेट आया तो ये पब्लिक होगा। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त हालात कैसे चल रहे हैं, नेटवर्क के लिहाज से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। नेटवर्क आ जा रहा है और मतलब जैसे पहले बड़ी शान और शौकत से चला करता था वैसा नहीं है नेटवर्क।
تو بس یہی کہنا تھا آپ سب سے، اپنا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.